میں نہ مانوں کی تکرار کرنے والی پی ٹی آئی بات چیت کے لیے تیار، حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بڑے کھلاڑی بے قرار۔ اسد کیسر کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا مذاکرات میں پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کا فیصلہ۔ حکومتی عہدیداروں کے مطابق سیاست میں مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی بات چیت کی پیشکش قبول کی۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات بغیر کسی پیشگی شرائط کے ہوں گے۔ اس کا مقصد ملک میں سیاسی عدم استحکام اور جاری تناؤ میں کمی لانا ہوگا۔ فریقین جلد مذاکراتی کمیٹیوں کے اراکین کے نام مشاورت سے دیں گے۔ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا اور یہ یلغار سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتے۔ کیا یہ احتجاج پیسفل کہلایا جا سکتا ہے کہ پہلے وہ جو فرنٹ رو ہے جو 100-150 بندے ہیں بھراول دستہ وہ کلیئر کرے گا اور پھر آنریبل لیڈرشپ آئے گی؟ بھی آپ آگے آؤ نا۔ آلموسٹ مور دین 3 ڈزنز آر افغانی نیشنلز۔ آپ نے 9 مئی کو تمام ریڈ لائنز کراس کی۔ میرا جیسا ریکنسلیٹر بھی آج کچھ نہیں کر سکتا جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو۔ آپ نے ایک اور 9 مئی جو ہے وہ 24 نومبر کو کر دیا۔ اگر کوئی بندہ فوت ہوا ہے اور مارا گیا ہے اس کے پرٹیکولرز تو ہوں گے نا، تو پلیز دیں پرٹیکولرز۔ جو بیجا جائے وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ پہلے 2018 کا جواب دیں، الیکشن کس کا تھا، کس کو جتوایا گیا۔ پھر 2024 کا مینڈیٹ پی ٹی آئی واپس لے لے۔ ڈی چوک میں جو بندے مارے گئے ان کے شناختی کارڈ دکھا دیں۔ کسی کے پاس ثبوت ہیں تو دیں، وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ اسحاق ڈار کی پی ٹی آئی کو آفرز۔ مشورہ دیا ملک کو بدنام کرنا بند کریں، ہمیں ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، یلغار کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی دور میں چیئرمین نیب کو بلا کر کیسز بنانے کا کہا جاتا تھا۔ 9 مئی کو ریڈ لائنز کراس کی گئیں، آپ نے 24 نومبر کو ایک اور 9 مئی کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو بہت سے کیسز میں ریلیف ملا، اب بھی معاملات عدالتوں میں ہیں۔ جناب اسپیکر، اتنا تو بندہ کرج کرے کہ اگر گولی چلے بھی تو کوئی جواز دے دو، ریمورس شو کرو، اس کی اپالوجی کرو، اس کا کیس کرو، ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرو۔ بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے۔ 9 مئی کی دھول اب بیٹھنی چاہیے۔ حقیقت کی طرف دیکھو، اگر آپ کمیشن نہیں بناتے، آپ لوگوں کا نہیں کرتے تو یہ دھول آپ بٹھائیں، آگے کی طرف بڑھے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے۔ بہتر ہوگا 9 مئی کی دھول بٹھائیں، آگے بڑھیں، دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کریں۔ ہمارے کارکن جیلوں میں پڑے ہیں، انہیں چھوڑا جائے، بیرسٹر گوہر کا مطالبہ۔ کوشش کر رہے ہیں مذاکرات شروع ہوں، پارلیمنٹ ہمیں مذاکرات کے ذریعے راستہ فراہم کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا تحریک انصاف ایوان سے انصاف چاہتی ہے۔ مظاہرین میں سے کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اگر کوئی گولی چلی تو ذمہ داری تو عائد ہونی چاہیے۔ حکومت حوصلہ کر کے کہہ دے گولی تو چلی ہے، متاثرین کو معاوضہ ادا کریں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مذاکرات کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی ہیں۔ 5 رکنی کمیٹی کو بات چیت کا مینڈیٹ حاصل ہے، جو بھی مذاکرات کرنا چاہے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ نو مئی کو دھول اڑانے والے آج دھول بٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ گولی چلی ہے تو ثبوت سامنے کیوں نہیں لائے؟ دوڑ کیوں لگائی؟ موقع سے بھاگنے والے بہانے بنا رہے ہیں۔ تحریک انتشار گولی چلنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہتے ہیں غلیلوں، پتھروں، اسلحے سے لیس شرپسندوں نے وفاق پر چڑھائی کی، پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو شہید اور زخمی کیا، مداوا کون کرے گا؟ شہید جوانوں کا خون کس کے ہاتھوں پر تلاش کریں۔ سنہ 9 مئی کے تمام ثبوت موجود، تحریک انصاف کی پوری قیادت ملوث ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن کا پارلیمنٹ فلور پر بات چیت شروع کرنا قابل تحسین قرار دے دیا۔ عمر ایوب نے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی، جسے سراہتے ہیں۔ وزیر قانون نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا،
پارلیمان میں دلیل اور منطق سے بات ہوتی ہے، اپوزیشن کو تنقید کرنے اور ہمیں جواب دینے کا حق ہے۔ عوام نے ہمیں اسی چیز کا مینڈیٹ دیا ہے، اپوزیشن سے استدعا ہے، تنقید کریں لیکن اچھی چیزوں کو بھی سراہیں۔ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی چلتی رہی۔ 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی، 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی۔ بانی پی ٹی آئی کو کس طرح اقتدار میں لایا گیا، کس طرح جو ہے آر ٹی ایس ڈاؤن کیا گیا، 2018 کے الیکشن میں کس طرح جو ہے پی ٹی آئی کو ہر طریقے سے امداد دی گئی، دھاندلی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والوں میں فیض حمید سر فہرست تھے۔ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کی پارٹنرشپ 2018 سے پہلے کی ہے، 9 مئی کو بھی تھی، بعد میں بھی چلتی رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا بنگلہ دیش بننے کی ذمہ داری عمر ایوب کے دادا جنرل ایوب پر عائد ہوتی ہے، انہوں نے اب صوبائیت کا کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے کے کام کرنے کی بجائے وفاق پر حملے کرتے ہیں، سول نافرمانی کی تحریک شروع نہیں ہوگی، جس کے بچے پاکستان بیٹھے ہیں وہ پیسے کیوں نہیں بھیجے گا۔ حکومت کا وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، مزید 10 ارکان شامل کیے جانے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف پرانے اور تجربہ کار افراد کو کابینہ میں لانے کے خواہاں۔ لیگی قیادت کی 2 خواتین کی بھی کابینہ میں شمولیت پر مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعظم سے گورننس کی بہتری کے لیے نئے تعینات شدہ ماہرین کی ملاقات، شہباز شریف نے کہا ماہرین کی تعیناتی سے فیصلہ سازی کے عمل میں بہتری آئے گی، عوامی مفاد کے اہم فیصلوں پر ماہرین کی رائے سے مثبت نتائج مرتب ہوں گے۔ حکومت ملک کے ہر شعبے میں بہتری کے لیے اصلاحات کا ایجنڈا نافذ کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے 7 ارب ڈالر کا قرض بلند شرح سود 5% پر حاصل کرنے کا انکشاف، چینی بینکوں اور دیگر اداروں سے 7 سے 8% سود پر قرض لیا گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے آئی ایم ایف اور کمرشل بینکوں سے حاصل کردہ قرض کی شرائط پیش کر دیں، 3.37% ایس ڈی آر ریٹ، 1% مارجن اور 50 بیسس پوائنٹ سروس چارجز شامل۔ آئی ایم ایف کو قرضہ گریس پیریڈ سمیت 10 سال کی مدت میں قابل واپسی ہوگا، 6 ماہی بنیاد پر 12 ایک ساتھ میں یہ قرض واپس کیا جائے گا۔ زمانہ بھی کہے لے آئے ہو کہاں، جستجو کے رنگ بنائیں گے سما، خوشیوں کے سنگ رہیں گے ہم جہاں، ہاتھوں میں ہاتھ رہے سب کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا، جن کو سولر کمپنی کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کو سولر ٹیکنالوجی اور معیاری سولر مصنوعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے سولر ٹیکنالوجی کے فروغ کی کوششوں کو سراہا، کہا پنجاب کو قابل تجدید توانائی کا مرکز بنانا ہمارا عزم ہے۔ مریم نواز کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈیپٹی سیکرٹری مسٹر زوزونگ منگ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پنجاب اور شنگھائی کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چائنا میوزیم آمد، مریم نواز اور وفد کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ارتقاء کی تاریخی سفر پر تفصیلی بریفنگ، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، چین اور چینی انقلاب کی بصری تاریخ دکھائی گئی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے چیمبر میں غیر رسمی ملاقات، دونوں جماعتوں کا ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے پر اتفاق، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اہم قومی اور سیاسی امور پر تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ، دونوں جماعتوں نے رابطہ کمیٹیوں کی بات چیت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ فیک نیوز کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم کا کریک ڈاؤن،
16 افراد کے خلاف مقدمات درج، 2 گرفتار۔ مسعود شیخ اور گوہر خٹک فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں گرفتار۔ بیرون ملک مقیم صحافی شاہین صہبائی کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سارہ شریف کو والد عرفان اور سوتیلی والدہ نے قتل کیا۔ لندن کی عدالت نے 10 سالہ بچی کے قتل کیس کا فیصلہ 16 ماہ بعد سنا دیا۔ مقتولہ کا چچا فیصل قتل کے الزام سے بری۔ سارہ شریف کی تشدد زدہ لاش 8 اگست 2023 کو گھر سے برآمد ہوئی تھی۔ برطانوی عدالت نے جج مسٹر جسٹس کیونا کی سزا کا اعلان آئندہ منگل کو کریں گے۔ جاڑا زوروں پر، اسلام آباد کا پارہ -1 تک گر گیا۔ مری اور گلیات کا درجہ حرارت -2 تک پہنچ گیا۔ اسکردو گوپس -7، کالام کلات -6، گلگت استور کوئٹہ -5 ریکارڈ کیا گیا۔ دیر مالم جبہ -4 اور ہنزا میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔